بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم FON کے چیپٹر لاس، ڈیتھ اینڈ گریونگ کے بارے میں ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس چیپٹر کے آبجیکٹو یہ ہے کہ اسیس دا فزیولوجک سائن آف ڈیتھ کے فزیولوجک سائنس کیا ہیں، آئیڈینٹیفائنگ بلیفس اینڈ ایٹیٹیوڈ اباؤٹ ڈیتھ ان ریلیشن ٹو ایج، مطلب ایج کے ساتھ ساتھ انسان کا موت کے بارے میں کیا بلیف ہوتا ہے۔ ڈسکس دا ویریز وے آف ہیلپنگ دا ڈائنگ پیشنٹ میٹ ہر فزیولوجک اسپریچول اینڈ ایموشنل نیڈس کیا ہیں۔ ڈسکس کیئر آف دا باڈی آفٹر ڈیتھ، انسان کی ڈیتھ ہو جائے تو اس کے بعد اس کی کیا کیا کیئر ہونا چاہیے۔ ڈسکس دا لیگل امپلیکیشن آف ڈیتھ، انسان کی ڈیتھ ہو جائے تو اسپتال میں اس کے ساتھ کون سی لیگل امپلیکیشن کیا جائے۔ ڈسکرائب ہاؤ نرس میٹ ا ڈائنگ پیشنٹس نیڈ آف کمفرٹ۔ ڈسکس امپارٹنٹ فیکٹر ان کیئرنگ فار دی باڈی آفٹر ڈیتھ، وہ کون سی امپارٹنٹ فیکٹر ہے جو باڈی کی جاتی ہے آفٹر ڈیتھ، ٹھیک ہے۔ لسٹ چینجز دیٹ اکر ان دا باڈی آفٹر ڈیتھ، مطلب وہ کون سی چینجز ہیں باڈی میں جو آفٹر ڈیتھ کے بعد واقع ہوتی ہیں۔ ڈیفائن ٹرمز ریلیٹڈ ٹو لاس اینڈ گریونگ، لاس کیا ہوتا ہے اینڈ گریونگ کیا ہوتی ہیں۔ ڈسکس کابلر راس تھیوری ٹو اسیسنگ گریوی بیہیویئر، کابلر راس تھیوری کے جو سٹیجز ہیں ریگارڈنگ گریوی بیہیویئر وہ کیا ہیں۔ آئیڈینٹیفائی کامن مینسٹیفیکیشن آف گریف کے کامن مینسٹیفیکیشن کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ ڈسکس دا ایفیکٹس آف ملٹیپل لاسز آن دا گریف پروسیس، اینڈ لاسٹ میں ہم نے پڑھنا ہے اپلائی دا نرسنگ پروسیس ٹو گریونگ کلائنٹس۔ برتھ اینڈ ڈیتھ آر ٹو اسپیکٹس آف لائف وچ ول ہیپن ٹو ایوری ون۔ برتھ اینڈ ڈیتھ، زندگی کے وہ دو ایسے پہلے ہیں جس سے گزرے گا۔ ڈائنگ اینڈ ڈیتھ آر پینفل اینڈ پرسنل ایکسپیرینس فار دوز دیٹ آر ڈائنگ اینڈ دیئر لوڈ ون کیئرنگ فار دیم۔ ڈائنگ مین اپروچنگ ڈیتھ، جس کی موت ہو رہی ہو، اینڈ ڈیتھ جس کی موت ہوا ہو، اور پینفل یہ بہت کیا ہے پینفل ہے، اینڈ پرسنل ایکسپیرینس فار دوز دیٹ آر ڈائنگ اینڈ دیئر لوڈ ون کیئرنگ فار دیم، جو آپ کے لیے پیارا ہو یا آپ کا خیال رکھتا ہو اور اس کی موت ہو جائے، اس کے لیے ایک پرسنل ایکسپیرینس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیتھ افیکٹ ایچ پرسن انوالوڈ ان ملٹیپل ویز انکلوڈنگ فزیکلی، فزیولوجیکلی، ایموشنلی، اسپریچولی اینڈ فائنینشلی۔ جب کسی کی موت ہو جائے تو وہ اس کے گھر والے کو یا اس کے پیارے کو فزیکلی، فزیولوجیکلی، ایموشنلی، اسپریچولی اینڈ فائنینشلی کیا کرتا ہے، افیکٹ کرتا ہے۔ اب آتے ہیں ڈیتھ کے ڈیفینیشن پر۔ ڈیتھ is defined as the irreversible cessation of all vital function, especially as indicated by permanent stoppage of the heart, respiration and higher brain function۔ باڈی کے ویٹال ارگن جو ہوتے ہیں، مطلب ہارٹ ہو گیا، ریسپائریشن ہو گیا اینڈ برین ہو گیا، اس کے فنکشن کا پرماننٹ رک جانا کیا کہلاتا ہے، ڈیتھ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیتھ از دا cessation or permanent termination of all the biological function that sustain لیونگ آرگینزم، انسان کے باڈی کا بیولوجیکل فنکشن یعنی ریسپائریشن، ہارٹ بیٹ اور برین کا فنکشن کا ختم ہونا، جو کیا ہے، جو کہ زندگی کو برقرار رکھتا ہے، کیا کہلاتا ہے، ڈیتھ کہلاتا ہے۔ ڈائنگ مینس اپروچنگ ڈیتھ، ڈائنگ مینس اپروچنگ ڈیتھ مطلب جو موت کے قریب ہو یا جس کو موت ہو رہی ہو۔ اب آتے ہیں فزیولوجک سائن آف ڈیتھ، مطلب وہ کون سے سائن ہیں جس سے آپ کو پتہ چلے کہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہیں۔ دا فور مین کریکٹرسٹک چینجز اور لاس آف مسل ٹون، یعنی کہ مسل کی کنٹریکشن اور ریلیکسیشن کا ختم ہونا۔ سلوئنگ آف دا سرکولیشن، انسان کے سرکولیشن سلو ہو جاتی ہیں۔ چینجز ان دا ویٹائل سائن، یعنی کہ ٹمپریچر، ہارٹ بیٹ میں کیا ہو جاتا ہے، چینج آ جاتا ہے، مطلب یا ختم ہو جاتے ہیں یا سلو ہو جاتے ہیں۔ سینسری امپیئرمنٹ، سینسٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے، مطلب وہ ٹچ انجری کسی کو بھی فیل نہیں کرتا۔ دا فالوئنگ گائیڈ لائن فار فزیشین ایز انڈیکیشن آف ڈیتھ، فزیشین یعنی ڈاکٹر کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ مریض کی ڈیتھ ہو گئی ہیں، تو اس میں پہلا نمبر پہ ہے ٹوٹل لیک آف رسپانس ٹو ایکسٹرنل سیمولائی، یعنی وہ ایکسٹرنل سیمولائی کو رسپانس نہیں دے سکتا۔ نو مسکولر مومنٹ اسپیشلی بریتھنگ، مسل مومنٹ جو ہے وہ رک جاتا ہے یعنی سانس لینا بند ہو جاتا ہے۔ نو ریفلیکسز، وہ کوئی بھی ریفلیکس ایکشن شو نہیں کر سکتا۔ فلیٹ انسیفیلوگرام، انسیفیلوگرام کیا ہوتا ہے، اٹ از اے ڈیوائس وچ ریکارڈ ایکٹیویٹی آف برین، ٹھیک ہے۔ اگر وہ فلیٹ ہو جائے، اگر اس میں جو لائن بالکل فلیٹ ہو جاتی ہے، مطلب یہ شو کرتا ہے کہ بندے کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ بلیفس اینڈ ایٹیٹیوڈ اباؤٹ ڈیتھ ان ریلیشن ٹو ایج، مطلب ایج کے ساتھ
انسان کا موت کے بارے میں کیا بلیف ہے. ٹھیک ہے. انفینسی ٹو 5 years does not understand concept of death, believes death is reversible, temporary departure or sleep. 5 سال تک بچہ ڈز ناٹ انڈرسٹینڈ کانسیپٹ آف ڈیتھ. وہ یہ نہیں سمجھتا کہ ڈیتھ کیا ہے, کیسے اکر ہوتا ہے. بلیف ڈیتھ از ریورسیبل, وہ سوچتا ہے کہ جب بندہ مر جائے تو پھر زندہ ہو سکتا ہے. ٹیمپرری ڈپارچر اور سلیپ, ڈیتھ کو یہ سمجھتا ہے کہ انسان سو گیا ہے. ٹھیک ہے. 5 to 9 years understand death is final, believes on death can be avoided, believes wishes and unrelated action can be responsible for death. 5 سے 9 سال میں یہ سمجھ سکتا ہے کہ ڈیتھ کیا ہوتا ہے. بلیوز اور ڈیتھ کین بی ایوائڈیڈ, ڈیتھ سے خود کو کیسے بچا سکتے ہیں. بلیوز وش اینڈ ان ریلیٹڈ ایکشن کین بی رسپانسبل فار ڈیتھ, کہ انسان کے غیر ذمہ دارانہ ایکشن سے ڈیتھ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. 9 to 12 years begin to understand on mortality expressed in afterlife and fear of death. 9 سے 12 سال میں کا جو بچہ ہوتا ہے وہ تسلیم کر لیتا ہے کہ مجھے بھی ایک دن موت آئے گی. ایکسپریسڈ ان آفٹر لائف اینڈ فیئر آف ڈیتھ, موت کے بعد کی زندگی اور موت کا ایکسپریس کر سکتا ہے. 12 to 18 years may still hold concept from previous developmental stages, may seem to reach adult perception of death but he emotionally unable to accept it. 12 to 18 years میں موت کو وہ تسلیم کر لیتا ہے لیکن ایموشن کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. 18 to 45 years has attitudes toward death influenced by religious and cultural belief. 45 to 65 years accepts on mortality, وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ مجھے بھی موت آئے گی. encounter deaths of parents and some peer experience, پیرنٹس کے موت کا بھی سامنا ہوا ہوگا اینڈ زندگی میں بہت سے لوگوں کی موت دیکھ چکا ہوگا. 65 years plus fear prolonged illness, sees death as having multiple meaning, freedom from pain, reunion with already deceased family. لمبی مدت کی بیماری کا ڈر ہو جاتا ہے. sees death as having multiple meaning, ڈیتھ کو وہ مختلف معنی دیتا ہے. فریڈم فرام پین کہ یہ کیا ہے, تکلیف سے آزادی ہے. ریونین ود آلریڈی ڈیسیزڈ فیملی. ڈائنگ پیشنٹ یعنی وہ پیشنٹ جو موت کے قریب ہو یا اپروچنگ ٹو ڈیتھ, وی میں ہیلپ دا ڈائنگ پیشنٹ میٹ ہیز ہر, ہم ڈائنگ پیشنٹ کو کون سے ضروریات دے سکتے ہیں. فزیولوجیکل نیڈس دے سکتے ہیں, اسپریچول نیڈس اینڈ ایموشنل نیڈس دے سکتے ہیں. میٹنگ فزیولوجک نیڈ آف دا ڈائنگ پیشنٹ, وہ کون سے فزیولوجک ضروریات ہیں جو ڈائنگ پیشنٹ کو دینا چاہیے. پرووائڈنگ پرسنل ہائیجین میجرز, اس کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے. کنٹرولنگ پین, اگر اسے پین ہو رہا ہو تو اسے پین کنٹرول کرنے کے لیے اس کی ہیلپ کرنی چاہیے. ریلیونگ ریسپائریٹری ڈیفیکلٹی, اگر اسے سانس لینے میں پرابلم ہو تو اسے آسانی دینی چاہیے. اسسٹنگ ود موومنٹ, نیوٹریشن, ہائیڈریشن اینڈ ایلیمینیشن, اس کے نیوٹریشن, ہائیڈریشن اینڈ ایلیمینیشن کا بھی خیال رکھنا چاہیے. پرووائڈنگ کمفرٹ ٹو دا پیشنٹ اینڈ ریلیونگ پین, پیشنٹ کو کمفرٹیبل ماحول بھی پرووائڈ کرنا چاہیے. اسپریچول نیڈس, آئیڈینٹیفائی پیشنٹ اسپریچول نیڈس, پیشنٹ کے اسپریچول نیڈس کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. ریسپیکٹ دی بلیف آف پیشنٹ, مطلب پیشنٹ کیا کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا یا نہیں, اس کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے. جو بھی وہ بلیف رکھتے ہیں اس کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے. بی ولنگ ٹو لسن اینڈ ڈسکس ایشوز آف اسپریچولیٹی, وہ جو بھی کہتا ہے اس سے سن لیں اور اس پر عمل کریں. ڈیمانسٹریٹ ایمپیتھی, اسے ہمدردی سے پیش آنا چاہیے. پرووائڈ سپورٹیو پریزنس, اسے تسلی دینا چاہیے کہ میں آپ کا سپورٹ کروں گا, جتنے پیسے علاج پہ خرچ ہو جائیں میں ہوں نا. ریفر ٹو کمیونٹی ریسورسز اور اسپریچول لیڈرز, مطلب مولوی کے پاس لے کے جانا چاہیے تعویذ کے لیے, کوئی وظیفے کے لیے, تو اس کے لیے بھی آپ اسے لینا چاہیے. ایکنالج اینڈ پرووائڈ فار دا ریچولز. ایموشنل سپورٹ, کمپیشن, ڈیزائر ٹو ہیلپ, اسے تسلی دے کہ آپ پیسوں کی فکر نہ کریں. رسپانسیونیس ٹو ایموشنل نیڈس, اس کی ایموشنل نیڈس کو پورا کریں. مینٹین اے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ, اسے ہمیشہ یہ بتا دیں کہ آپ جلد ٹھیک ہو جائیں گے. ایکسپریسنگ ایمپیتھی, اسے ہمدردی سے پیش آنا چاہیے. اٹینڈنگ وشز, اس کے ہر خواہش کو پورا کر دینا چاہیے. بینگ پریزنٹ, ہر ٹائم اس کے ساتھ موجود ہونا چاہیے کہ اسے اکیلے پن فیل نہ ہو جائے.
فزیکل چینجز آفٹر ڈیتھ. پیپلز فکسڈ اینڈ ڈائلیٹڈ. پیپلز ہول ان آئی. آئی میں جو ہول ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ فکسڈ اینڈ ڈائلیٹڈ باہر آ جاتی ہے. الگر مارٹس. ریپڈ کولنگ آف دا باڈی. باڈی ٹھنڈا ہو جاتی ہے. ریگر مارٹس. ریگر مارٹس کیا ہے؟ اسٹیفننگ آف دا باڈی. باڈی سخت ہو جاتی ہے یعنی کہ مسل ٹائٹ ہو جاتی ہے. ڈیولپس 2 to 4 hours آفٹر ڈیتھ. اسٹیفننگ آف دا باڈی 2 سے 4 گھنٹے کے بعد ظاہر ہو جاتی ہے. لیور مارٹس. پرپل ڈسکلریشن آف اسکن ان ڈیپینڈنٹ ایریا. اسکن کا رنگ پرپل ہو جاتا ہے. ڈیپینڈنٹ ایریا مینز لور باڈی پارٹ جو ہوتے ہیں اس کا رنگ پرپل ہو جاتا ہے. کیئر آفٹر ڈیتھ یعنی کہ جب انسان کی ڈیتھ ہو جائے تو پھر اس باڈی کی کیا کیا کیئر رکھنا چاہیے. ڈیتھ ڈکلیریشن اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ بائی فزیشین. ڈاکٹر سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ ایشو کرنا چاہیے. اٹاپسی. اٹاپسی کہتے ہیں ایگزامینیشن آف ڈیڈ باڈی. تو موت کی اٹاپسی کرنی چاہیے کہ موت کس وجہ سے ہوا ہے یہ ایگزامن کرے گا. کسٹمز اینڈ پرنسپل آر کیپٹ ان مائنڈ. جو پرنسپل اور رواج ہیں اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. پوزیشننگ. باڈی اسٹرینتھ اینڈ آرمز لیڈ ایٹ سائڈ. باڈی کو سیدھا لیٹنا چاہیے اور دونوں ہاتھ اس کے سائڈ پہ رکھنے چاہیے. آر کلوزڈ ایز ان سلیپ. اگر اس کے آنکھیں کھلے تھے تو اس کو بند رکھنا چاہیے. ڈینیچرز آر ریموڈ اینڈ پراپ چین ان پوزیشن ود بینڈیجنگ. ڈینچرز کیا کہتے ہیں؟ ریپلیسمنٹ آف مسنگ ٹیتھ. اگر اس نے آرٹیفیشیل دانت لگائے ہو وہ ریموو کریں. اینڈ اگر وہاں فزیکلی ڈیمیج ہو وہاں پر بینڈیج لگانا چاہیے. ریموو آل اپلینسز یوزڈ فار پیشنٹ کیئر. کیتھیٹر، ٹیوبنگ ایٹسٹرا. پیشنٹ کیئر کے لیے جو مشین آلات لگے ہوئے تھے اس سب کو کیا کرنا چاہیے؟ ریموو کرنا چاہیے. ریموو آرنامنٹس اینڈ لسٹ دیم ٹو ریلیٹیوز. اگر جیولری وغیرہ ہو تو ریموو کرے اور رشتہ داروں کے حوالے کر دے. آل orifices are to be plugged with cotton to prevent escape of body discharge. جہاں پر بھی زخم ہو اس کو کاٹن سے بند کر دے تاکہ باڈی ڈسچارج باہر نہ جائے. پریونشن آف اسپریڈ ڈیزیز ان سیلنگ باڈی. باڈی کو سیل کرے تاکہ ڈیزیز کی اسپریڈنگ نہ ہو جائے. سینڈ باڈی کلین اینڈ نیٹلی ڈریسڈ. باڈی کو صاف اور اسے صاف کپڑوں میں بند کر کے فیملی کو حوالے کر دے. این آئیڈینٹیفیکیشن ٹیگ. ٹیگ یا لسٹ جس میں باڈی کی مکمل ڈیٹیل لکھی گئی ہو وہ بھی آئیڈینٹیفائی کرے. اف ریلیٹیو آر پریزنٹ دین باڈی از ہینڈڈ اوور. اگر وہاں پہ اس کے فیملی والے پریزنٹ ہو تو پھر وہ باڈی اس کے حوالے کر دے وتھ پراپر ریٹن لیگل اتھارٹی پرمیشن. اس کے ساتھ ساتھ اس کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ جو اتھارٹی پرمیشن ہوتے ہیں وہ بھی کر کے اس کے حوالے کر دیں. مینٹین ریکارڈ آف ڈیتھ ان انفارم دا اتھارٹی فار رجسٹر آف ڈیتھ. اس کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ یعنی اس کا ریکارڈ کو بھی مینٹین کرے اور اس اتھارٹی کو بتائیے کہ کیا کرے ڈیتھ کی رجسٹریشن بھی کرے. لیگل اسپیکٹس آف ڈیتھ. فیڈرل اینڈ اسٹیٹ لا ریکوائر دیٹ انسٹیٹیوشن ڈیولپ پالیسیز اینڈ پروسیجر سرٹن ایونٹس دیٹ اکر آفٹر ڈیتھ. ہسپتالوں نے ڈیتھ کے بارے میں جو قانون اور لا پیش کیے ہیں وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 ریکویسٹنگ آرگن اور ٹیشو ڈونیشن. فیملی والوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ باڈی کے ارگن کو آپ نے ڈونیٹ کرنا ہے یا نہیں. اٹاپسی آپ لوگ اس کی اٹاپسی کرتے ہو یا نہیں. سرٹیفائنگ اینڈ ڈاکومنٹنگ دیٹ اکر آف ڈیتھ. پرووائڈنگ سیف اینڈ اپروپریٹ پوسٹ مارٹم کیئر. ڈیتھ مسٹ بی سرٹیفائڈ بائی اے فزیشین. ٹھیک ہے. ان ان یوزول ڈیتھ. ان یوزول ڈیتھ مینز ناخوشگوار مطلب کسی نے مارا ہو یا خودکشی کی ہو. ان اٹاپسی یعنی پوسٹ مارٹم ایگزامینیشن میں بھی ریکوائرڈ تو وہ اٹاپسی کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ریکویسٹ فیملی ممبر کانسنٹ اینڈ سگنیچر فار اٹاپسی. اٹاپسی کے لیے فیملی یعنی کنسرن فیملی سے دستخط کرنا بھی ہوتا ہے. سیورل ریزن فار ا ڈیتھ بیکمنگ اے کیس فار دا کورونر. کورونر کیا ہوتا ہے؟ کورونر از اے میڈیکل ایگزامینیشن ٹو ڈیٹرمائن دا کاز آف ڈیتھ. وہ کون سی وجوہات ہے جس پر باڈی کو ایک کیس کے طور پر کورنر کے حوالے کیا جاتا ہے. ڈیتھ بائی سسپیشیس مینس ڈیتھ ایسے وجہ سے ہوئی ہو جس کا کوئی کاز نہ ہو اور ناٹ انڈر اے ڈاکٹرس کیئر یا ڈاکٹرس کے غیر موجودگی میں جو ڈیتھ ہو گئی ہو اس کو کورنر کے حوالے کیا جاتا ہے. ڈیتھ ریزلٹ فرام این ایکسیڈنٹ. ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی ہو.
client has been hospitalized for less than 24 hours. اگر جس کی ڈیتھ ہو گئی ہو اس کو 24 گھنٹے سے پہلے ہسپتال میں داخل کیا گیا ہو تو پھر بھی وہ کیس کے لیے کورونر کے حوالے کیا جاتا ہے۔ لاس اکر وین اے ویلیوڈ پرسن آبجیکٹ اور سچویشن از چینجڈ، مطلب جب کوئی ویلیویبل پرسن آبجیکٹ یا حالات چینج ہوتا ہے، مطلب ختم ہو جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ لاس کہتے ہیں۔ اور لاس کین بی ڈیفائنڈ ایز دا انڈیزائرڈ چینج اور ریموول آف ویلیویبل یا ویلیوڈ آبجیکٹ پرسن اور سچویشن، ایسے چینجز ہو جائے جو آپ نہیں چاہتے۔ انڈیزائرڈ چینجز مطلب کوئی مر جائے جو آپ نہیں چاہتے، اسے کیا کہتے ہیں؟ لاس کہتے ہیں۔ لاس از اے یونیورسل ایکسپیرئنس دیٹ اکر تھرو آؤٹ دا لائف اسپین، مطلب ہر کسی کی زندگی میں لاس آتی رہتی ہیں، یہ یونیورسل ایکسپیرئنس ہیں۔ ٹائپس آف لاس۔ Actual loss can be recognized by other including the person sustaining the loss. Example, a person losing a limb, spouse, valued object, job, etc. یعنی ایسا لاس جو دوسری بھی اور آپ خود بھی محسوس کر سکتے ہیں، یعنی کہ جب پرسن لمب کو لاس کرے، پرسن آبجیکٹ کو لاس کرے، کوئی ویلیبل آبجیکٹ کو، یا پرسن جاب کو لاس کرے، تو یہ لاس وہ خود بھی جانتا ہے اور دوسرے بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ Perceived loss felt by the person but is intangible to other. Loss of your youth, financial dependence, loss of confidence or prestige. یعنی ایسا لاس جو آپ خود تو محسوس کر سکتے ہو لیکن دوسرے اس لاس کو ویریفائی نہیں کر سکتے، یعنی آپ کے فائنینشیل کو دوسرے محسوس نہیں کر سکتے، آپ کی کانفیڈنس آپ لوز کرے تو آپ محسوس کر سکتے ہو لیکن دوسرے تو محسوس نہیں کر سکتے۔ اس طرح شہرت بھی۔ Anticipated loss. The person display loss and grieve behavior for loss that has yet to take place. Example, family with terminally ill patient and sorrows to lessen the impact of actual loss. یعنی وہ لاس جو انسان شو کرتا ہے اور کسی کے کونے کا غم بھی شو کرتا ہے، ایسا لاس جو آپ شو کرنا چاہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ Anticipated loss۔ اب ہیں گریف از این ایموشنل رسپانس ٹو اے لاس۔ جب آپ کچھ لاس کرے تو اسے جو رسپانس آپ شو کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ گریف کہتے ہیں۔ گریف از اے فارم آف سارو انوالونگ فیلنگس، تھاٹس اینڈ بیہیویئر کازڈ بائی بیریومنٹ، یعنی سوگ یعنی ناخوشگوار واقعے کی وجہ سے انسان کے جو تھاٹس فیلنگز ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ گریف کہتے ہیں۔ گریف از دا فزیکل، سائیکولوجیکل اینڈ اسپریچول رسپانسز ٹو لاس۔ گریف کیا ہے؟ گریف فزیکل، سائیکولوجیکل اینڈ اسپریچول رسپانس ہوتا ہے کسی لاس کو۔ ٹھیک ہے۔ گریف از اے سیٹ آف کاگنیٹیو، ایموشنل اینڈ سوشل ڈیفیکلٹیز دیٹ فالو دا ڈیتھ آف اے لوڈ ون۔ جب کسی پیارے کے ڈیتھ کی وجہ سے جو سوچ و بچار، ایموشنز اور تکالیف ہوتے ہیں، ان سب کو کلیکٹیولی کیا کہتے ہیں؟ گریف کہتے ہیں۔ The grief process involves a sequence of affective, cognitive, and psychological states as a person responds to and finally accept a loss. گریف کیا ہوتا ہے؟ گریف کا کیا پروسیس ہوتا ہے؟ پہلے کہ انسان متاثر ہو جاتا ہے، پھر سوچ و بچار کر لیتا ہے، پھر وہ سائیکولوجیکل اسٹیٹ اس کا متاثر ہو جاتا ہے، ان لاسٹ میں وہ لاس کو کیا کرتا ہے؟ ایکسیپٹ کرتا ہے۔ لاس اینڈ گریونگ۔ لاس، سم تھنگ آف ویلیو از گان، یعنی کسی ویلیبل چیز یا پرسن کا کھونا۔ گریف، ٹوٹل رسپانس ٹو ایموشنل ایکسپیرئنس ریلیٹڈ ٹو لاس۔ گریف کیا ہے؟ گریف اینی ٹائپ آف لاس کو جو انسان رسپانس شو کرتا ہے وہ کیا ہے؟ گریف ہے۔ اینڈ بریومنٹ، سبجیکٹیو رسپانس ٹو بائی لاؤڈ ون، جب آپ کسی پیارے کی ڈیتھ ہو جائے تو اس کو جو انسان رسپانس شو کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بریومنٹ کہتے ہیں۔ اینڈ مورننگ، بیہیویئرل رسپانس، مطلب کسی لاس کو معاشرہ کسی طرح پریزنٹ کرتا ہے، معاشرہ کسی لاس کو کسی طرح بیہیو پیش کرتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مورننگ کہتے ہیں۔ فنکشن آف گریف، ٹو میک دا آؤٹر ریئلٹی آف دا لاس انٹو این انٹرنلی ایکسیپٹڈ ریئلٹی، مطلب جو لاس ہوا ہو اس کو دل سے تسلیم کرنا۔ ٹو لیسن دا ایموشنل اٹیچمنٹ ٹو دا لاسٹ پرسن اور آبجیکٹ، جس کی لاس ہوئی ہو اب اس غم کو کیا کرنا؟ غم کو کم کرنا۔ ٹو میک اٹ پاسبل فار دا بریوڈ پرسن ٹو بیکم اٹیچ ٹو ادر پیپل اور آبجیکٹ،
سو کو ختم کر کے عام لوگوں کے ساتھ نارمل انٹریکشن شروع کرنا، یہ سب کس کا کام ہے؟ گریف کا کام ہے۔ ٹائپس آف گریف: اینٹیسپٹک گریف ہوتا ہے، نارمل اور کامن گریف، کمپلیکیٹڈ گریف، ڈسانفرینچسڈ گریف۔ Common grief reactions. A grief reaction is a set of psychological and somatic body symptoms that result from extreme sorrow or loss. یعنی وہ سائیکولوجیکل اور باڈی کے ایکشن، حرکات و سوانات جو کسی کے غم یا لاس ہونے کی وجہ سے شروع ہوتی ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ کامن گریف ریئیکشن کہتے ہیں۔ دیس ریئیکشن فال انٹو 4 ڈفرینٹ کیٹیگریز۔ اس ریئیکشن کو 4 مختلف کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ تھاٹ پیٹرنز، یعنی اس کے سوچ و بچار کا کیا پیٹرن ہے، فزیکل سینسیشن کیسے ہیں، ایموشنز کیا ہیں، بیہیویئر کیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ کامن کلینکل مینیفیسٹیشن آف گریف، یعنی گریف کی وجہ سے انسان میں کیا چینجز آ سکتے ہیں، کیا مینیفیسٹیشن آ سکتے ہیں۔ شاک اینڈ ڈس بلیف، انسان کو جھٹکا لگ سکتا ہے، سیڈنس غمگین ہو جاتا ہے، گلٹی کا شکار ہو جاتا ہے، اینگر غصہ ہو جاتا ہے، فیئر اس سے ڈر ہو جاتا ہے، ڈس آرگنائزڈ بیہیویئر، کچھ ڈس آرگنائزڈ بیہیویئر بھی شو کرنے لگتا ہے، فزیکل سمٹم یعنی انارگزیا بھی ہو جا سکتا ہے، گیسٹرو انٹسٹائنل ایشوز بھی آ سکتے ہیں، اینڈ سب ایٹسٹرا۔ سب مینس شارٹنیس آف بریتھ، یہ بھی واقع ہو سکتی ہیں۔ اسٹیجز آف گریف: Kubler-Ross in extensive research with terminally ill patients identified 5 stages of feelings and behavior that individuals experience in response to a real, perceived or anticipated loss۔ جب انسان کسی چیز کو لاس کرے تو وہ جس 5 سٹیجز سے گزرتا ہے، جو فیلنگ شو کرتا ہے، اسے کوبلر راس سٹیجز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوبلر راس سٹیجز آف گریونگ کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ ڈینیل، اینگر، بارگیننگ، ڈپریشن اینڈ لاسٹ میں ایکسیپٹنس۔ یہ کیا ہیں؟ یہ کوبلر راس سٹیجز ہیں گریونگ کے، یعنی کہ جب انسان کوئی بھی چیز لاس کرتا ہے تو وہ ان 5 چیزوں سے گزرتا ہے۔ اسٹیج کیا ہے؟ ڈینیل اینڈ آئسولیشن۔ ڈینیل is a consciousness or unconsciousness refusal to accept facts, information, reality, etc۔ یعنی ارادتاً یا غیر ارادتاً کسی فیکٹ، معلومات کو رد کرنا، اس کے انکار کرنا یا ممنوع کرنا کیا کہلاتا ہے؟ ڈینیل کہلاتا ہے۔ مطلب آپ کہتے ہو کہ نہیں ایسا نہیں ہے، آپ اس سے انکار کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ اٹ از اے ڈیفینس میکینزم اینڈ پرفیکٹلی نیچرل۔ یہ کیا ہے؟ ڈیفینس میکینزم ہے۔ سیکنڈ اسٹیپ، اینگر۔ Anger can manifest in different ways. People dealing with emotional upset can be angry with themselves and or with others, especially those close to them۔ اس میں پیشنٹ یا جس کی لاس ہوا ہو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے، میرے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا، انہیں غصہ ہو جاتا ہے۔ Why me and it is not fair or comments often expressed during anger stage۔ اس سٹیج میں وہ یہ کمنٹ شو کرتا ہے، یہ میرے ساتھ کیوں ہوا ہے، یہ اچھا نہیں ہوا ہے، یہ کیسے ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ Third stage, bargaining. Traditionally, the bargaining stage of people facing death can involve attempting to bargain with whether God the person believes in. For example, can we still be friends? When facing a breakup, bargaining rarely provide a sustainable solution, especially if it is matter of life or death۔ یعنی اس میں وہ گاڈ یا خدا کے ساتھ بارگیننگ کریں گے یا جس سے مدد مل سکے اس سے بارگیننگ کریں گے، اس سے التجا کریں گے کہ یار یہ کیوں ہوا، کیوں ایسا میرے ساتھ ہوا، صرف میرے ساتھ ہوتا ہے یا صرف سب کے ساتھ ہوتا ہے، مطلب وہ پھر بارگیننگ سٹارٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ فورتھ اسٹیج، ڈپریشن۔ ڈیورنگ دس اسٹیج دا فل امپیکٹ آف دا لاس از ایکسپیرینسڈ۔ یعنی اگر بارگیننگ سے بھی نہ ہوا تو انسان سیڈ ہو جاتا ہے۔ دا سینس آف لاس از انٹینس۔ لاس کا جو سینس ہوتا ہے وہ شدت اختیار کر لیتا ہے۔ اینڈ فیلنگس آف سیڈنس اینڈ ڈپریشن پریویل، اور وہ ڈپریشن اس پر غالب ہو جاتی ہے۔ دس از اے ٹائم آف acute ڈسپریشن اینڈ ڈس انگیجمنٹ فرام آل ایسوسیشن ود دا لاسٹ انٹری۔ یہ ایک مایوس ٹائم ہوتا ہے اور جس کو لاسٹ کیا ہو اس سے علیحدگی کا ٹائم ہوتا ہے۔ 5 stage, acceptance. The final stage bring a feeling of peace regarding the loss that has occurred. It is the time of quiet expectation and resignation۔ اس کے بعد ٹائم گزرتا ہوا لاسٹ میں وہ ایکسیپٹ کرے گا کہ جو ہو چکا وہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ دا فوکس از آن دا ریئلٹی آف دا لاس، کہ اصل میں بس لاس ہوا ہے، وہ اس پر فوکس کرتا ہے۔ اینڈ اٹس میننگ فور انڈیویجول ایکسیپٹیڈ بائی اٹ، اور وہ لاسٹ میں ایکسیپٹ کرتا ہے۔ ریچنگ دس اسٹیج آف مارننگ از اے گفٹ ناٹ افورڈ ٹو ایوری ون۔ مطلب ہر کوئی اتنا جلدی سے
اپنے لاس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا، یہ سب کے لیے آسان نہیں ہے، بس یہ جو بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں اس کے لیے ایک گفٹ ہوتا ہے۔ اس کو ساری چیز کو میں ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں۔ اگر آپ اسپتال میں موجود ہے اور آپ کے پاس ایک پیشنٹ ہے اور آپ اسے بتائیں کہ آپ کو کینسر ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پہلے کیا ہو جاتا ہے، انکار کر لیتا ہے کہ نہیں، مجھے جو ہے نا، مجھے یہ نہیں ہو سکتی، مجھے کینسر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ پھر وہ غصہ ہو جاتا ہے کہ مجھے یہ کیوں ہوا، کس نے کہا کہ مجھے کینسر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ بارگیننگ سٹارٹ کر لیتا ہے، پلیز ڈاکٹر مجھے بس اس کینسر سے نکال دو، بس جو کچھ بھی چاہیے میں قبول کروں گا، لیکن مجھے بس ٹھیک کروا دیں۔ آخر میں وہ کیا چلا جاتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اور لاسٹ میں وہ بس ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ بس مجھے جو ہوا ہے وہ ہو چکا ہے، مجھے بس کینسر ہوا ہے، اب ہو چکا ہے۔ نرسنگ امپلیکیشنز: نرسنگ کیئر انوالو پرووائڈنگ کمفرٹ، مینٹیننگ سیفٹی، ایڈریسنگ فزیکل اینڈ ایموشنل نیڈس اینڈ ٹیچنگ کوپنگ اسٹریٹجی ٹو ٹرمینل ایل پیشنٹ اینڈ دیئر فیملی۔ نرس کمفرٹیبل ماحول پرووائڈ کر لیتا ہے، اس کے سیفٹی کو مینٹین کر لیتا ہے، فزیکلی اینڈ ایموشنلی نیڈ بھی پرووائڈ کر لیتا ہے، اینڈ ٹیچنگ کوپنگ اسٹریٹجیز ٹو ٹرمینلی ایل پیشنٹ اینڈ دیئر فیملی، پیشنٹ کی بیماری پر قابو کرنے کے طریقے بھی بتا دیتا ہے۔ مور دین ایور دا نرس مسٹ ایکسپلین واٹ از ہیپننگ ٹو دا پیشنٹ اینڈ دا فیملی اینڈ بی اے کانفیڈنٹ ہو لسن ٹو دیم ٹاک اباؤٹ ڈائنگ۔ نرس یہ بھی ایکسپلین کر لیتا ہے کہ پیشنٹ کو کیا ہوا تھا، اور پیشنٹ کے مرنے کے بارے میں وہ بہادری سے اس کے فیملی کو اور ڈاکٹرس کو بھی بتا دیتا ہے۔ ہاسپس کیئر اٹینشن ٹو فیملی اینڈ انڈیویجول سائیکو سوشل ایشوز اینڈ سمپٹم اینڈ پین مینجمنٹ آر آل پارٹ آف دا نرسز رسپانسبلٹی۔ مریض خانہ، فیملی اینڈ انڈیویجول کے سائیکولوجیکل سوشل ایشو کو توجہ دینا، سمپٹمز اینڈ پین کو مینجمنٹ کرنا، یہ سب کس کی ذمہ داری ہے، نرس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ دا نرس مسٹ آلسو کنسرنڈ ود ایتھیکل کنسیڈریشن اینڈ کوالٹی آف لائف ایشو دیٹ افیکٹ ڈائنگ پیپل۔ نرس کیا کرتا ہے، انسان کے اخلاقی سوچ بچار کرتا ہے، اور اس کے کوالٹی لائف میں جو ایشوز آتے ہیں اس کو بھی کیا کرتا ہے، اس پر بھی سوچ بچار کر لیتا ہے۔ Of utmost importance to the patient is assistance with transition from living to dying, maintaining and sustaining a relationship, finishing well with family, and accomplishing what needs to be said and done۔ یعنی نرس ہر لحاظ سے پیشنٹ کی مدد کر لیتا ہے اور اس سے تعلق بھی بنا دیتا ہے۔ In the hospital, in long-term care facilities, and in home setting, the nurse explore choices and end-of-life decision with the patient and family۔ نرس پیشنٹ کو اور اس کے فیملی کو لانگ ٹرم فیسلٹی اور ہوم بیس سیٹنگ کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے کہ گھر میں پیشنٹ کو کیسے سیٹنگ کریں۔ ریفرلز ٹو ہوم کیئر اینڈ ہاسپٹل سروس ایز ویل ایز اسپیسیفک ریفرل اپروپریٹ فار دا مینجمنٹ آف دا سچویشن آر انیشیٹڈ۔ The nurse is also an advocate for dying person and works to uphold that person right. The use of living wills and advance directive allows the patient to exercise the right to have a good death or to die with dignity۔ نرس ڈائنگ پرسن کے رائٹ کے بارے میں خود کو ایز اے ایڈوکیٹ چوز کر لیتا ہے۔ That's all about today's chapter۔ If you guys have any question regarding last death and grieving chapter, so you people can ask in comment section, okay, I will try to give answer۔